الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چور نے اس شخص کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو نے کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا اور چور اس کا سارا مال لے کر چلا گیا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چور کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا، بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہیں گی مگر سارا گھر خالی ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا کہ یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے۔ بڑی الجھن کا شکار تھا، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ چور نے اس سے عہد لے رکھا تھا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین اور اداس و پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ تو کہو۔ اس نے کہا حضرت اگر میں نے کچھ کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کچھ تو کہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے چور کون ہے، وہ تو محلے کے ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مطمئن رہو، بیوی بھی نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تم ہی چوروں کا پتہ بھی بتاؤ گے۔ جب یہ بات امام صاحب نے کہی تو کوفہ میں شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا کرے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائیں گی اور نہ مال جائے گا؟ غرض علماء و فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائے، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف بیٹھ گئے اور ایک طرف اس شخص کو بٹھایا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلیں گے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق وہ کہتا تھا یہ چور نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور جب چور نکلتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس طرح گو اس نے بتلایا بھی نہیں مگر بنا بتائے سارے چور معلوم ہو گئے۔ چنانچہ وہ پکڑے بھی گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہ چلی۔